السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ ہی تنازعات جو ہیں وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ جو بھی تنازع آتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دونوں اقوام جو ہیں جس حد تک جانا پڑے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کبھی کبھی ایسی دلچسپ چیزیں بھی آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کل بھی بھارت کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان کی مخالفت میں، جب پاکستان کی نفرت میں وہاں کی ایک مشہور صحافی ہیں، ان کا نام بھی بڑا مزے کا ہے، آرتی ٹکو سنگھ، انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ عمران خان صاحب نے جو کورونا کی ایک رپورٹ تھی جس پہ وہ بریفنگ دے رہے تھے، تو اس رپورٹ کو الٹا پکڑا ہوا تھا۔ یہ خبر انہوں نے پاکستان کے اخبار دی ڈیپینڈنٹ سے اٹھائی تھی، اور دی ڈیپینڈنٹ بہت مشہور ہے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں یا پاکستان کے حالات کے اوپر وہ بڑے تنزیہ قسم کے آرٹیکلز لکھتے ہیں اور مزاحیہ آرٹیکلز لکھتے ہیں، تو وہ بڑے فیمس ہیں۔ اور وہیں سے یہ جو آرتی ٹکو سنگھ ہے، انہوں نے یہ آرٹیکل اٹھایا اور انہوں نے پوری دنیا میں شور مچا دیا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کو رپورٹ پڑھنا ہی نہیں آتی یا رپورٹ دیکھنا ہی نہیں آتی۔ تو میں ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہوں گا کہ جو آپ کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یا وہ کتنے قابل ہیں، یا ان کی جو شہرت ہے اس میں بدنامی کا عنصر کتنا زیادہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اپنے انڈین اور پاکستانی بھائیوں بہنوں کو کہ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، جون 2015 میں بھارت کے 10 ٹاپ کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کی لسٹ میں ان کا بھی نام تھا، ان کی شکل آئی ہوئی تھی گوگل کے اوپر کہ یہ بھارت کے جو 10 ٹاپ کے مجرم ہوتے ہیں جن کو ہر صورت پکڑا جانا چاہیے، جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ انسانی معاشروں میں ان کو رہنے دیا جائے، ان کی لسٹ میں آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جرمن چانسلر کو مودی صاحب نے اوباما کہہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جرمن چانسلر نے سلام لینے گوارا نہیں کیا تھا، آگے ہاتھ کر کے کھڑا رہا تھا کہ میرے سے سلام لے لے، لیکن جرمن چانسلر نے سلام نہیں لیا تھا۔ اشرف غنی کے ساتھ ربن کاٹنے گیا تو اشرف غنی نے پہلے ہی ربن کاٹ دیا، یہ منہ دیکھ رہا تھا لوگوں کا، دونوں نے کینچی پکڑی ہوئی تھی، ربن کاٹنا تھا اور اشرف غنی نے کاٹ دیا اور یہ کٹا ہوا پکڑ کے کھڑا رہا۔ ٹوٹل اوقات اتنی سی ہے۔ روس کے دورے کے اوپر قومی جو ترانہ تھا وہ شروع ہوا تو مینرز ہی نہیں ہے نا، ایتھکس ہی نہیں ہے نا، چائے کا ٹھیلا لگاتا تھا اور اس کو بھارتیوں نے وزیر اعظم بنا دیا، تو اس کو تمیز وغیرہ تو کچھ ہے نہیں، تو جو ترانہ تھا ترانے کے دوران ہی یہ چل پڑے، اور حالانکہ ترانے کا احترام کیا جاتا ہے، ہر ملک کے جو صدر ہوتے ہیں جس کا بھی ترانہ ہو کھڑے ہوتے ہیں احترام سے، لیکن کبھی تمیز نہیں آئی ان کو بھارتیوں کو اور نہ نریندر مودی صاحب کو، تو ترانے کے دوران ہی چل پڑا، اور پھر ایک سیکیورٹی گارڈ نے پیچھے سے گلے سے پکڑ کے واپس بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، ایتھکس سیکھ لو، کوئی مینرز سیکھ لو۔ اس کے علاوہ 2 سال پہلے نریندر مودی کی اوقات پوری دنیا کو پتہ چل گئی تھی جب تیر چلانے کا یہ مظاہرہ کر رہا تھا اور اسے تیر نہیں چلایا گیا تھا۔ پاکستان کو دن رات دھمکیاں دینے والے، پاکستان کو دن رات برا بھلا کہنے والے، پاکستان کے بارے میں دن رات پروپیگنڈا کرنے والے، منفی پروپیگنڈا کرنے والے یہ جو بھارت کے صحافی ہیں اور یہ بھارت کے جو حکومت ہے، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ دنیا میں ان کی کتنی 2 کوڑی کی عزت ہے، 2 ٹکے کی ان کی عزت نہیں ہے، ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے۔ جس ملک کے وزیر اعظم کو تمیز ہی نہ ہو، ایتھکس ہی نہ ہو، مینرز ہی نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ جب آپ نے باہر کے دورے پر جانا ہے یا آپ نے بڑی شخصیات کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا رکھنا ہے، یا اس قوم کو جس قوم کو اتنی ہی تمیز نہ ہو یا اس قوم کو اتنا ہی شعور نہ ہو کہ اپنے ملک کی ٹاپ 10 دہشت گردوں کی لسٹ میں آنے والے شخص کو جو قوم اپنا وزیر اعظم منتخب کر لے، تو وہاں پر پھر ایسے ہی آرتی ٹکو سنگھ جیسے ہی صحافی سامنے آئیں گے اور اسی طرح وہ اپنے ملک کی بدنامی کا سبب بنتے رہیں گے۔ تو میں بھارتیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنی حکومت اور اپنے یہ جو صحافی ہیں ان کو تھوڑا تمیز سکھا دو، ان کو تھوڑا ایتھکس سکھا دو، ان کو کم از کم یہ بتا دو کہ جب خبر کوئی دینی ہے تو وہ کتنی پازیٹیو ہے یا وہ کتنی سچی ہے۔ منہ اٹھا کے صبح صبح ٹویٹر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ سب کرنے سے پہلے، پاکستان کے خلاف بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ضرور شروع کیجئے، اور پاکستان کے خلاف اگر نیکسٹ ٹائم ان فیوچر کسی بھی بھارتی صحافی یا بھارتی حکومت نے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی یا اس طرح کے الفاظ، گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ پاکستان سے اسی طرح منہ توڑ جواب آئے گا اور آپ کو آپ کی اوقات دکھائی جائے گی، آپ کو آپ کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کو آپ کے گریبان میں جھانکنے کا مشورہ دیا جائے گا کہ دہشت گردوں کو اپنا وزیر اعظم بنانے والوں پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لو۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔